وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. محترم عزیزو، آج 27ویں شب 27ویں رات ہے ماہ رمضان کی. 27ویں شب میں تراویح میں قرآن کو پورا کرنا مستحب ہے، ثواب زیادہ ہے. آج آپ کے ہاں اس مستحب سنت قریب اس پر عمل ہوا. مستحب کہتے ہیں اس عمل کو، کرو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں. کرو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں. تو اس مستحب پر عمل کیا تو ثواب ملا. 27ویں شب میں قرآن پورا ہوا. اللہ کا بڑا انعام اور اس کا کرم اور اس کا فضل ہے. اللہ نے یہ ماہ رمضان کی گھڑیاں، ساعتیں اور رحمتیں اور برکتیں اس وقت عطا کی. وہ پوری 27 دن سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں. ہر ایک کا چہرہ دیکھو تو نورانی ہے. یہی چہرہ رمضان سے پہلے تھا، یہی چہرہ رمضان میں دیکھو. مردوں کا دیکھو، عورتوں کا دیکھو، ہر ایک کے چہرے پہ اللہ نے نور برسا رکھا. بچوں کے اندر رمضان کی الگ کیفیت ہے. مستورات خواتین میں ایک رمضان کا الگ ماحول ہے. بوڑھوں میں، جوانوں میں، علماء میں، پڑھے لکھوں میں، سب میں ایک رمضان کا ایک الگ ہی کیفیت، ایک رمضان کی روحانیت، ایک رمضان کی کشش ہر ایک کے اندر الگ الگ جھلک رہی ہے. اور کیوں کہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں. اور رمضان کی اس ماہ مبارک میں عبادت کی لذت اور ذائقہ بھی الگ ہی نظر آ رہا ہے. جیسے کبھی کبھی کھانے میں مزہ آتا ہے اور ذائقہ آتا ہے کہ آج تو بہت ہی لذیذ کھانا ہے، اسی طریقے سے رمضان کی جو عبادت ہے، کوئی بھی عبادت، تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے، خیر کے کام میں خرچ کر رہا ہے، تو اس کی کیفیت ہی ایک الگ ہے. یہ ایسا مبارک مہینہ اللہ نے اس امت کو عطا کیا ہے اور دیا. پچھلی امتوں کو یہ مہینہ اس طرح نہیں دیا تھا. روزے تو فرض تھے پچھلی امتوں پر، لیکن اس طرح روزے فرض نہیں تھے جو اس امت پر اللہ نے روزے فرض کیے. اور پھر اس مہینے میں اللہ نے اس امت کو اور بہت سی چیزیں عطا کی. ان میں ایک تراویح کی نماز. پچھلی امتوں پر تراویح کی نماز نہیں تھی. اسی امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس امت کو یہ 20 رکعت تراویح عطا کی. پڑھ رہی ہے امت، مسجدیں پڑھ رہی ہیں، مستورات پڑھ رہی ہیں، گھروں میں ایک ماحول ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، چاہے تھوڑا تھوڑا شور مچاتے ہوں لیکن آگے کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے اس امت کو ایک رات دی، لیلۃ القدر، شب قدر. وہ پچھلی امتوں کو نصیب نہیں. وہ بھی اسی امت کی خاصیت ہے کہ اللہ نے مراد اس امت کو شب قدر اور لیلۃ القدر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت تھی، 800 سال کسی کی عمر، کسی کی 1000 سال، کسی کی اتنی، حضور کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، کاش کہ میری امت کی بھی اتنی ہی عمریں ہوتی.
قوم عاد کا بچہ 300 سال میں جا کے بالغ ہوتا تھا، 300 سال میں جا کے بالغ ہوتا تھا۔ تو حضور کے دل میں ایک تمنا، کاش کہ اس امت کی عمریں بھی اتنی ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 لوگوں کا ذکر فرمایا اور یہ کہا کہ بنی اسرائیل میں 4 لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کی 80 سال تک اس طرح عبادت کی ہے کہ اللہ کی پل جھپکنے بھی نافرمانی نہیں کی۔ پل جھپک کی 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا پل جھپکنے میں، کہ 80 سال کے زمانے میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کے دل میں بڑی حیرت ہوئی۔ صحابہ کے دل میں بڑی حیرت ہوئی، کاش کہ اللہ ہمیں بھی ایسی عمریں دیتا تو ہم بھی اللہ کی ایسی ہی عبادت کرتے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو قرآن کریم کی پوری سورت سورہ لیلۃ القدر لے کر نازل فرما دیا حضور کے پاس اور یہ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے آپ کو لمبی عمریں تو نہیں دی لیکن ہم نے آپ کو لیلۃ القدر دی، شب قدر دی۔ اور شب قدر جس میں قرآن کو اللہ نے نازل کیا، پورا قرآن جس کے اندر اترا، اللہ نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے، اس کا علم ہے کیا ہے، تمہیں اس کی سمجھ ہے، فہم ہے اس کی، ارے اس کو تم جانتے ہو، اس کا علم ہے تمہارے پاس کہ لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں، شب قدر کیا ہے، اس رات کا مقام، اس رات کا مرتبہ، یہ اس رات کی بلندی، اس رات کی سرفرازی، اس رات کی رحمتیں، برکتیں کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے ہو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات، یہ شب قدر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اور خیر کا اللہ نے لفظ استعمال فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے جو تمام راتوں سے بہتر ہے، تمام راتوں سے عمدہ ہے، سب راتوں سے اچھی، یعنی اپنی جنس والی چیز میں سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ راتوں میں 360 راتیں جو پورے سال میں ہے، پوری راتوں میں سب سے بہتر رات شب قدر لیلۃ القدر کی رات۔ خیر کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، خیر 19 کو نہیں کہتے، خیر جو ہوتی سب سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے، جیسے اللہ کے رسول نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، خیر خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ یہ رات تمہیں ہم نے دے دی، اب یہ رات کون سی ہوگی؟ بہت سارے علماء کے قول ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ ماہ رمضان کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، پورے رمضان کی۔ ایک قول یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تیسرا قول یہ ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، بے جوڑ راتوں میں اس کو تلاش کرو، 21 23 25 27 29، یہ طاق رات۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور اپنی اس کو بیان کیا ہے کہ 27ویں شب میں، 27ویں رات میں اکثر بزرگوں کو، اللہ عنہ کو یہ رات نصیب ہوئی، زیادہ تر، بہرحال کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب ہے اگر کسی کو ایک رات نصیب ہو، پوری زندگی کا ثواب ایک طرف اور شب قدر کی عبادت کی رات کا ثواب ایک طرف، 83 سال 4 مہینے سے زیادہ۔ شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد، ہمارے بالغ ہونے کے بعد
زندگی میں کبھی بھی لیلۃ القدر کی رات ہم سے نہیں چھوٹی، پوری زندگی میں موت تک کبھی نہیں چھوٹی شب قدر کی رات۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو لکھا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، بتائیے ان کی کوئی رات چھوٹی؟ جس کو 10 راتیں نصیب ہو گئی، شیخ نے لکھا ہے 833 سال 4 مہینے سے زیادہ اس کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ نے اس امت کو تھوڑے پہ بہت دیا، بہت تھوڑے کرنے پر بہت ثواب دیا ہے۔ اس لیے نفل پڑھو، فرض کا ثواب، فرض پڑھو 70 فرائض کا ثواب، ایک خرچ کرو 70 کے برابر۔ اب یہ رات کون سی ہے؟ اللہ نے اس کی تعین کو چھپا دیا، اس کی تعین چھپا دی۔ اور حضور کو ایک مرتبہ حضور نے اعتکاف کیا اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کے لیے، تو 20 دن کا اعتکاف کیا، اس میں نصیب نہیں ہوئی تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، بستر لے کر چلے گئے۔ پھر اللہ نے بتایا ایک آخری عشرے میں یہ رات ہے، اس کا اعتکاف کرو۔ پھر حضور نے اعتکاف کیا آخری عشرے کا، اور صحابہ نے بھی اعتکاف کیا آخری عشرے میں، تلاشا، لیکن یہ نہیں بتایا کون سی رات ہے۔ پھر حضور کو یہ بھی بتا دیا گیا آخری عشرے میں کہ آخری عشرے کی یہ رات ہے۔ حضور صحابہ کو بتانے کے لیے نکلے تھے کہ دیکھا کہ 2 مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو حضور سے اس رات کی تعین بھلا دی، بھول گئے حضور کون سی رات۔ آپس کی لڑائی، آپس کی نا اتفاقی اتنی نحوست ہے، اتنی منحوس ہے، اور اتنی مضر اور نقصان دہ خسانے والی کہ حضور تک اس رات کی تعین کو بھول گئے۔ ورنہ حضور کا حافظہ کہ قرآن نازل ہوتا تھا حضور کے اوپر اور حضور کو یاد ہو جاتا تھا، لیکن بھلا دیا۔ تو یہ رات بڑی اونچی ہے اور افضل ہے۔ جبرائیل امین اس رات کے اندر آتے ہیں، سارے دنیا کے اندر پھیلتے ہیں، فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس رات میں کسی کو ویسی جاگتا پاتے ہیں، عام فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اگر کسی کو ذکر و اذکار میں پاتے ہیں تو جبرائیل امین اس سے مصافحہ کرتے ہیں، جبرائیل امین اس سے سلام کرتے ہیں۔ اور اگر اس رات میں کسی کو نماز میں پاتے ہیں تو اللہ اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ کون بھیج رہا ہے سلام؟ ارے سلام کون بھیج رہا ہے؟ اللہ سلام بھیج رہے ہیں اس کے اوپر، سلام یا اللہ۔ تو اس رات کی بھائی اور عزیزوں، اللہ نے تعین تو نہیں کی، لیکن اس رات کا اللہ نے اشارہ ضرور کیا۔ اشارہ کیا ہے؟ کہ جو بھی رات لیلۃ القدر کی شب قدر کی ہوگی، اس کا آخری حصہ، آخری کنارہ صبح صادق کا وقت، صبح صادق کا وقت۔ شروع کا نہیں بتایا، شروع کی تعین نہیں کی، رات 12 بجے ہوگی، مغرب بعد کب سے، لیکن اللہ نے کہا حتی مطلع الفجر، جو بھی رات شب قدر کی لیلۃ القدر کی ہوگی اس کا آخری حصہ صبح صادق کا وقت ہے، حتی مطلع الفجر کا وقت۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس رات کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، سحری سے آدھا پون گھنٹے پہلے ہو جائیں، تہجد پڑھنے اللہ کے سامنے رو لیں، گڑ گڑا لیں، تلاوت کر لیں، سحری کر لیں۔ اگر کسی نے پورے مہینے اس طریقے سے گزارا ہوگا، انشاءاللہ اس کو لیلۃ القدر کی شب قدر کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں۔ یہ اشارہ، یہ نقطہ اللہ نے خود اسی صورت میں بیان کیا، چھپا دیا لیکن اللہ نے اشارہ کیا۔ تو اب چند دن باقی ہے، ہو سکتا ہے یہی رات ہو سکتا ہے گزر گئی ہو، لیکن ہمیں ان راتوں کی جو باقی ان کی قدر دانی کرنا چاہیے، خوب اللہ کی